سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ راہب بطروش قحطانی سردار کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، فضاؤں کے اندر گہری تاریکیاں چھا چکی تھیں۔ لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حویلی کا دروازہ کھول کر بسیط اسے اندر لے گیا تھا۔ جب وہ دیوان خانے میں گیا تو اس وقت دیوان خانے میں کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ بیٹھے آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بطروش جب کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تب سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا۔ بطروش اندر داخل ہوا، کعب بن عامر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کعب بن عامر نے اسے مخاطب کیا۔ بطروش میرے عزیز، تمہاری آمد سے پہلے ہم سب حسن کروسو سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ دراصل اس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں۔ میری بیٹی نابیل کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن حسن کروسو اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تم نے کہا تھا نئی دنیا کی طرف سے ہسپانیہ کا ایک قافلہ مال لے کر آنے والا ہے، اور کاکاد اور وہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جب ادھر آئیں گے تو معاذ اور اس کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ اس وقت نہیں آیا۔ میرے عزیز، کیا تم بتاؤ گے اس وقت وہ کہاں ہے؟ ہم سب اس کے متعلق پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان معاذ ہے، اس لیے کہ اسے ہم اس کے ساتھ منسوب کر چکے ہیں، اور اس موقع پر اس کا پریشان ہونا۔ اس سے آگے کعب بن عامر کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بطروش بول اٹھا تھا۔ میرے محترم، جو کچھ آپ نے کہا وہ اپنی جگہ درست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس قدر مصروف تھا کہ نابیل کی شادی میں شرکت نہ کر سکا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا شرکت نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ شلفی قبیلے کا سردار سالب بن حلوان مسلمانوں کے لیے خطرے کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ وہ بڑے تگ و دو کے ساتھ دان جان کے لیے کام کر رہا تھا۔ جہاں تک حسن کروسو اور کاکاد کا نئی دنیا سے آنے والے قافلے پر حملہ آور ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نئی دنیا سے دو قافلوں نے 1 مہینے کا وقفہ ڈال کر آنا تھا۔ ایک قافلہ ہسپانیہ والوں کا، دوسرا انگلستان والوں کا تھا۔ انگلستان کے قافلے نے 1 مہینے کے بعد کوچ کرنا تھا، لیکن اب چونکہ فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہسپانیہ اور انگلستان کے قافلے دونوں اکٹھے نئی دنیا سے مشرق کا رخ کریں گے۔ ایسا شاید اپنے تحفظ کے تحت کر رہے ہیں۔ اس بنا پر حسن کروسو یہاں نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحل کے ماہی گیروں اور ملاحوں کے ذریعے میرا حسن کروسو کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے۔ حسن کروسو اس مہم کے سلسلے میں جب کاکاد کے ساتھ مغرب کا رخ کرے گا میں آپ کو بروقت اطلاع کر دوں گا، لہٰذا اس کے ساتھ معاذ کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک موضوع ختم ہوا، اب میں آپ کے لیے چند اچھی خبریں رکھتا ہوں۔ سب چونکنے کے انداز میں بطروش کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر معاذ نے بڑی بے چینی سے بطروش کو مخاطب کیا، بھائی اگر آپ کے پاس اچھی خبریں ہیں تو آپ سنانے میں تاخیر سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ اس پر بطروش نے ہلکا سا قہقہ لگایا، پھر وہ کہنے لگا، پہلی اور بہترین خبر یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ہسپانیہ کے بحری بیڑے کو بدترین شکست دی ہے۔ ہسپانیہ کے بحری بیڑے کی کمانداری اندریا دوریا کر رہا تھا۔ سمندر کے اندر قزاقی کرنے والوں کا سردار ہوکل بھی اس کے ساتھ تھا۔ کھلے سمندر کے اندر یہ خوفناک ٹکراؤ تھا جس کے نتیجے میں خیر الدین باربروسا فتح مند رہا، اور اندریا دوریا اور ہوکل دونوں شکست اٹھا کر بھاگے۔ ان کے جہازوں اور کشتیوں پر بھی خیر الدین باربروسا نے قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جس روز کھلے سمندر میں خیر الدین باربروسا نے اندریا دوریا اور ہوکل کو شکست دی، شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے مسکن نہیں گیا، سمندر کے اندر سرگرداں رہا، اور پھر آدھی رات کے قریب طوفانی انداز میں ساحل کی طرف گیا۔ ٹیونس کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، اور ٹیونس پر اس نے ایسا ہولناک شبخون مارا جس کسی نے بھی مزاحمت کی اسے اس نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ٹیونس کا حکمران حسن، جو ماضی میں ہمیشہ خیر الدین کے مقابلے میں ہسپانیوں کا ساتھ دیتا رہا ہے، وہ کہیں روپوش ہو چکا ہے، اور ٹیونس کے سارے علاقوں پر خیر الدین باربروسا نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ دونوں خبریں سن کر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ اور بسیط کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر اچھلنے کے انداز میں معاذ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی دیوان خانے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک تشت تھا، اور اس کے اندر اس نے تازہ پنیر کاٹ کر سجایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے معاذ وہ تشت اپنے باپ، ماں اور بھائی کے سامنے رکھ گئی۔ انہوں نے کچھ ٹکڑے اٹھا لیے،
پھر وہ تشت معاذ نے مسکراتے ہوئے بطروش کے سامنے رکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بطروش میرے بھائی، آپ نے ہمیں ایسی خبریں سنائی ہیں جنہیں سننے کے بعد ایک عرصے سے دل چاہتا تھا۔ اب اس تشت میں جس قدر تازہ پنیر ہے یہ سب آپ نے کھانا ہے۔ معاذ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ بطروش نے مسکراتے ہوئے پنیر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، معاذ میری بہن یوں نہیں چلے گا، دیکھ میں اکیلا کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میری بہن بھی کھائے تو میری خوشی دو چند ہو جائے گی۔ اس پر ہاتھ آگے بڑھا کر معاذ نے بھی ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، اس کے بعد بطروش پھر بول اٹھا، ایک اور بھی خوشخبری ہے، لیکن وہ پرانی ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سن بھی لی ہو۔ معاذ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کہنے لگی، وہ کون سی خوشخبری ہے بھائی، آپ کہیں تو۔ اس پر بطروش کہنے لگا، خبر یہ ہے کہ محاقص کے میدانوں میں سلطان سلیمان نے یورپ کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ اس جنگ کی ابتدا کرنے والا ہنگری کا بادشاہ لوئی تھا، جو ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کا بہنوئی ہے۔ جہاں چارلس کی بہن لوئی کی بیوی تھی اور لوئی کی بہن کی شادی چارلس کے چھوٹے بھائی اور آسٹریا کے حکمران فرلون سے ہوئی تھی۔ اس جنگ میں لوئی مارا جا چکا ہے۔ سلطان نے یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی۔ جن لوگوں نے ہمیں خبر دی وہ کہتے تھے کہ سلطان کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت لگا جس کا شمار نہیں ہے۔ بطروش جب خاموش ہوا تب معاذ نے اسے مخاطب کیا، میرے بھائی، آپ نے جو خبریں دی ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، پر میرا دل کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابیوں کا کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ چارلس معاذ اپنی بات مکمل نہ کر سکے، اس لیے کہ بطروش بول پڑا تھا، میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے۔ جہاں تک ہسپانیہ والوں کی کھلے سمندر میں شکست کا تعلق ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ چارلس بذات خود ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے مقابلے میں نکلے گا، اس لیے کہ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرے گا کہ خیر الدین باربروسا کا افریقہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ ہو جائے۔ اس کے اس طرح قابض ہونے سے جہاں سسلی کو خطرہ لاحق ہوگا وہاں ہسپانیہ کا ساحل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ان دنوں چونکہ ہسپانیہ کے علاوہ جرمنی، اٹلی، سسلی، بیلجیم وغیرہ سب کا شہنشاہ چارلس ہی ہے، لہٰذا چارلس اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے علاوہ اندریا دوریا اور ہوکل کی شکست کا انتقام لینے کے لیے نکلے گا۔ ادھر جو سلطان سلیمان نے محاقص کے میدانوں میں یورپ کی متحدہ قوت کو شکست دی، میرا دل کہتا ہے وہاں بھی ایک رد عمل اٹھے گا۔ جہاں ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس کا تعلق ہے تو ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر کے سمندر میں اترے گا، اس لیے کہ اس قسم کا بحری بیڑا تیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ اس وقت 7 ملکوں کا شہنشاہ ہے اور 7 ملکوں کے بحری بیڑے کو اکٹھا کر کے بھی وہ خیر الدین باربروسا کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے۔ دوسرا رد عمل جو یورپ میں نمودار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس اپنے بھائی فرلوندا کو جو آسٹریا کا حکمران ہے رسد اور کمک فراہم کرے گا اور اسے یہ ترغیب دے گا کہ وہ آگے بڑھ کر ہنگری پر قبضہ کر لے، اس لیے کہ ہنگری کا بادشاہ ان کا بہنوئی تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ فرلوندا ایسا کر گزرے گا، اس لیے کہ محاقص میں دشمن کو شکست دینے اور مالی غنیمت سمیٹنے کے بعد سلطان واپس قسطنطنیہ جا چکا ہے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے رد عمل سامنے آتے ہیں۔ بطروش جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر بول اٹھا، بطروش میرے عزیز، ہم سب تمہارے شکر گزار اور ممنون ہیں کہ تم نے ہمیں اتنی اچھی خبریں دیں، پر ایک مسئلے پر تم نے گفتگو تو کی ہی نہیں۔ البشارات سے گزر کر کافی بے بس اور مجبور مسلمان جنوب میں ماہی گیروں کی بستی کا رخ کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں افریقہ لے جانے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں چونکہ ڈانجان مسلمانوں کے خلاف ایک زہریلا ناگ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جیسا کہ تم جانتے ہو شلفی قبیلے کا سلب بن حلوان اس کے لیے جاسوسی اور اس کے لیے ایک دستراز کا کام دے رہا ہے، تو ان حالات میں ہجرت کرنے والے بے بس لوگوں کو زیادہ دیر تک ماہی گیروں کی بستی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب بطروش کہنے لگا، مجھے اس کا احساس ہے، آپ کو اس سلسلے میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن ماہی گیروں کے ذریعے میرا خیر الدین باربروسا سے رابطہ ہے ان کے ذریعے میں نے خیر الدین باربروسا کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں وہ کب جہازوں کو بیچتا ہے جو مسلمانوں کو افریقہ کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں بطروش کو اپنی حویلی کے دروازے تک چھوڑنے گئے اور بطروش ان دونوں کو الوداع کہتا ہوا اپنی خانقاہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان سلیمان اپنے قصر کے ایک کمرے میں اپنے عمائدین، اپنے وزیر ابراہیم اور دوسرے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مختلف سمتوں سے آنے والے اپنے مخبروں سے کام کی خبریں سن رہا تھا۔ گو سلطان سلیمان کی ابھی تک کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ یورپ پر ضرب لگائے،
لیکن مخبروں نے اسے بتایا کہ یورپ والے ہر وقت اس کے حملے کی توقع رکھتے ہیں اور اہل یورپ اس پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اسے وہ یورپ کے لیے مشرق کا ایک اور خطرناک اور طاقتور سربراہ سمجھتے ہیں۔ یورپ والوں کا یہ نظریہ درست بھی تھا، آخر وہ خلفاء کا جانشین تھا۔ ان ترکوں نے اب ان عربوں کی جگہ سنبھال لی تھی جنہوں نے صلیبی جنگوں کی بہادروں سے یروشلم کو چھینا تھا، اور اب خود پروٹسٹنٹ مذہب کا پوپ لوکل یورپ کے شہر شہر گھوم پھر کر یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ترک خداوند قدس کی طرف سے اہل یورپ کے لیے عذاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سیاح یا سفیر سلطان سلیمان کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوتے، واپس جا کر اپنی مملکتوں میں یہی دہراتے، جس زمین پر ترکوں کے سلطان کے گھوڑوں کی ٹاپ پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی۔ مذہبی تعصب کی وجہ سے یورپ کے درباروں اور دانش گاہوں میں اس ترک اعظم کا تصور یہ تھا کہ وہ ایک فاتح ہے جو ان پر پے در پہ حملے کیے جا رہا ہے۔ ہنگروی بلغاریوں بوسنیا والوں کے علاوہ ابھی تک کسی اور کو ترکوں سے پالا نہیں پڑا تھا، لہذا ترکوں کے اصل حالات سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ اندلس کی اسلامی اسپین کا وہ مرکب تمدن جس نے کرناتا کا حسن تخلیق کیا تھا اب ملیامیٹ کیا جا رہا ہے۔ عربوں کو اندلس سے نکال کر افریقہ کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ بعض عربوں نے سلطان سلیمان کی ہاں بھی پناہ لے لی ہے۔ سلطان سلیمان ایک ایسے ترکی تمدن کا ضرور خواہش مند تھا جو سب سے الگ تھلگ ہو، مگر جسے ایشیا اور یورپ دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس کا شہر قسطنطنیہ دو سمندروں اور دو بر اعظموں کے درمیان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس میں ایسے لوگ بسائے جائیں جو دوسرے ملکوں سے نکالے گئے ہوں، جنہیں ایشیا اور یورپ کی اور قوموں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، نہ کوئی واسطہ ہو۔ جو سوچیں سلطان سلیمان کی تھیں، انہی سوچوں کے تحت سکندر اعظم نے عروس البلاد سکندریہ کو آباد کیا تھا۔ سلطان سلیمان زیادہ جاہ و جلال اور بناوٹ کا قائل نہیں تھا، اسے ان عملی باتوں سے دلچسپی تھی جس کی تکمیل کا کوئی امکان ہو۔ اس کے نزدیک گھر کی حیثیت محض یہ تھی کہ وہ ایک خاندان کو سردی اور بارش سے محفوظ رکھ سکتا ہو۔ اس نے معماروں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیلوں کو ڈھا کر پانی کی نہریں بنائی جائیں جن سے لوگ مستفید ہوں۔ وہ ایک نئے ترکی طرز تعمیر کا بھی جو یہ تھا، اس سے پہلے ساری مسجدیں عہد کریم کی بنائی ہوئی جامعہ صوفیہ کی نقل ہوتی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ان کا اپنا کوئی طرز تعمیر ہو۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ادب حرف پارسی میں ہی کیوں لکھا جائے۔ اپنی فتوحات اور شان و شوکت کے باعث اہل یورپ سلطان سلیمان کو ترک اعظم کہتے تھے۔ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والے سفیر جب اس کی تاج کے ترے کی سلوٹوں میں جواہرات کی خیرہ کن جگمگاہٹ دیکھتے اور سلطان کے وزیر ابراہیم کی زبانی 7 برجوں کے خزانے کا فخریہ بیان سنتے تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ جہاں تک سلطنت کے نظم و نسق کا تعلق تھا، جو سلطان سلیمان کا حکم تھا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوچے بازار میں ہنگامہ نہ ہونے دے۔ رات کو حادثوں کی روک تھام کے لیے حکم تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد کوئی سڑکوں پر نہ نکلے۔ صرف رمضان کے مہینے میں اس کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ افراد کی نظم و ضبط اور ذمہ داری کا یہ احساس سلطان سلیمان سے لے کر گاؤں کے چوکیدار تک سب میں یکساں موجود تھا۔ سلیمان میں ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ہاں اخلاقی قانون کتابی قانون سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ اس اخلاقی قانون کو سلطان اپنے زبانی فرمان سے جاری کرتا تھا۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط ہی کی وجہ سے چند سال کے عرصے میں یورپ کے کسی اور بادشاہ یا سابقہ سلطان کی نسبت اس کی بے شمار رعایا جس کی خوراک اور سربراہی کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی بہت خوشحال ہو گئی تھی۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط کے متعلق ایک فرانسیسی لکھتا ہے، ترک اپنی زندگی میں نظم و ضبط پسند کرتے ہیں اور ان کی ہر بات میں انتظام اور سلیقہ ہوتا ہے، کیونکہ اجناس کا بچاؤ اور ان کی صحیح تقسیم نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرح کا غلہ سستے اور مناسب داموں میں ان کے ہاں دستیاب ہوا کرتا تھا۔ بہرحال سلطان سلیمان مختلف علاقوں اور صوبوں سے آنے والے اپنے مخبروں سے وہاں کی حالات سن رہا تھا کہ چوبدار نے اندر آ کر اطلاع دی کہ 2 مختلف گروہ میں جان زاپولیا اور آسٹریا کے بادشاہ فرلوندہ کے قاصد آئے ہیں اور سلطان کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان نے اپنے وزیر ابراہیم کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں پیچھے چھوٹی کھڑکی میں بیٹھتا ہوں، تم خود ہی ان سفیروں سے گفتگو کر لو، جو گفتگو ان کے اور تمہارے درمیان ہوگی میں چھوٹی کھڑکی سے ہر بات سنتا رہوں گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر پردے کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور بڑے کمرے میں جو گفتگو ہوتی تھی وہاں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سنی جا سکتی تھی۔ سلطان سلیمان کے حکم کے مطابق پہلے جان زاپولیا کے قاصدوں کو پیش کیا گیا۔ زاپولیا کا سفیر ابراہیم کے پاس آیا اور ابراہیم نے اسے اپنے قریب نشست پر بٹھایا
پھر اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ سفیر کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ زاپولیا نہ صرف یہ کہ ہنگری کی عوامی افواج کا سپہ سالار بلکہ ہنگری کا بادشاہ بھی تھا، لیکن ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو یہ صورتحال پسند نہ آئی۔ اس کا بھائی فرلوندا آسٹریا کا بادشاہ ہے۔ اس نے رسد اور کمک دے کر فرلوندا کو اکسایا، جس پر فرلوندا ہنگری پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہنگری کے اندر فرلوندا اور زاپولیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ فرلوندا کی پشت پناہی چارلس کر رہا تھا۔ اس کے پاس بڑا لشکر اور زیادہ ساز و سامان تھا اور اسے بوہیمیا کے بہادروں کی بھی مدد حاصل تھی، لہذا وہ آسانی سے ہنگری پر قابض ہو گیا۔ اس نے سارے وسطی میدانوں پر قبضہ کر لیا ہے اور عوام کی جو فوج زاپولیا نے اکٹھی کی تھی اسے مار بھگایا ہے۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد ہمارے بادشاہ جان زاپولیا نے مجھے آپ کی طرف مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ سلطان سلیمان اور اس کے وزیر ابراہیم مدد کی اس درخواست سے تو خوش ہوئے، لیکن جس انداز سے یہ درخواست پیش کی گئی تھی وہ اس سے ناخوش ہوئے۔ اس پر ابراہیم نے قاصد کو سختی سے جھڑکا، پھر کہنے لگا، فرلوندا تو کب کا ہنگری میں داخل ہو چکا ہے اور تمہارا زاپولیا ادھر ادھر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، تمہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر تمہارے سردار زاپولیا کی یہ کیسے ہمت ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ہنگری کا بادشاہ سمجھے؟ کہ تم کو اس کا علم نہیں کہ اس شہر میں ہمارے سلطان تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور جس سرزمین پر سلطان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ چکی ہو وہ سلطان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ میرے عزیز، تم یہاں ایک اطاعت گزار امیر کے سفیر بن کر آئے ہو۔ اگر خراج لے کر آئے ہو تو حاضر کرو، ورنہ اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اب تم باہر بیٹھو تاکہ میں دوسرے سفیروں سے مل لوں۔ ابراہیم کے ساتھ اس قدر گفتگو کے بعد آسٹریا کے سفیر نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، اور اس کے ساتھ جو لوگ سامان اٹھائے ہوئے تھے وہ سامان انہوں نے سلطان کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ یہ انتہا درجہ کے قیمتی تحائف تھے جو آسٹریا کے بادشاہ فرلوندا نے روانہ کیے تھے۔ سلطان سلیمان ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے براہ راست سفیروں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ابراہیم سے کہا کہ ان سے پوچھے کہ ان کا بادشاہ فرلوندا کیا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے جب یہ سوال کیا تو سفیر جو جرمن تھا کہنے لگا، اگر وہ صلح نہیں تو کم از کم جنگ روکنے کی درخواست لے کر آیا ہے۔ اس موقع پر سلطان نے خود جواب نہیں دیا بلکہ ابراہیم کے کان میں کچھ کہا، جس پر ابراہیم نے سفیر کی طرف دیکھا اور ڈانٹ کر پوچھا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم سلطان کے حضور اپنے بادشاہ کی عظمت کا ذکر کرو؟ یورپ کے دوسرے بادشاہوں نے ہمارے سلطان سے نیازمندی کا اظہار کر رکھا ہے۔ سفیر بدحواس سا ہو گیا تھا، پوچھ بیٹھا کہ ان بادشاہوں نے نیازمندی کا اظہار کیا ہے؟ سفیر نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ اس پر پہلے سے زیادہ روکھے انداز میں ابراہیم کہنے لگا، فرانس کے بادشاہ نے، پولینڈ کے شہریار نے، سلوینیا کے حکمران نے، پاپائے روم اور وینس کے بادشاہ نے۔ چونکہ یہ جواب حقیقت پر مبنی تھا لہذا جرمن سفیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد جرمن سفیر پھر بولا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ فرلوندا یہ چاہتا ہے کہ ہنگری کے تمام قلعہ بند علاقوں پر اس کی حکومت تسلیم کر لی جائے، اس شرط پر وہ سلطان کے ساتھ امن برقرار رکھے گا۔ سفیر کی یہ گفتگو سن کر تنزیہ سے انداز میں ابراہیم مسکرایا اور پھر تنقید کرنے کے انداز میں کہنے لگا، مجھے تعجب ہے کہ تمہارے بادشاہ نے قسطنطنیہ پر قبضے کا دعویٰ نہیں کر دیا۔ اس پر سفیر پھر بولا اور کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا سلطان ہنگری پر ہمارے بادشاہ فرلوندا کا تسلط تسلیم کر لے تو ہمارا بادشاہ معاوضے میں آپ کے سلطان کو کچھ رقم ادا کر دے گا۔ اس پر ابراہیم برہم ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑکی کے قریب جا کر شہر کی پرانی فضیل کی طرف اشارہ کیا، پھر سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس فصیل کو دیکھتے ہوئے جہاں یہ ختم ہوتی ہے وہاں 7 برج ہیں، ہر برج سونے اور زر و جواہر سے بھرا پڑا ہے۔ رہ گئی معاوضے کی پیشکش، تو نہ چارلس کے وعدے کا کوئی اعتبار ہے اور نہ اس کے بھائی فرلوندا کے وعدے کا۔ اس کے بعد جب سفیروں نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کی گزارش کی تو سلطان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ انہیں واپس چلے جانے کا حکم ملا۔ سلطان کی خدمت میں بازیابی کی اجازت نہ ملنا اور واپسی کا حکم جرمنوں کے لیے بوڑھا شگون تھا۔ جس وقت وہ اپنی جگہ سے اٹھے تب سلطان نے کھڑکی کے قریب منہ لے جاتے ہوئے ان سفیروں کو مخاطب کیا، تمہاری آقا کو ابھی تک ہماری ہمسائیگی اور دوستی کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن بہت جلد اسے پتہ چل جائے گا۔ واپس جا کر اپنے بادشاہ سے صاف صاف کہہ دینا، میں اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بذات خود حاضر ہو رہا ہوں کہ ہنگری کے مستحکم قلعے جن کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دوں۔ اس سے کہہ دینا وہ میرے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی سفیر باہر نکل گئے۔ ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا تھا بلکہ قسطنطنیہ ہی میں روک دیا گیا تھا۔ دراصل سلطان سلیمان نے طے کر لیا تھا کہ ہنگری کو مکمل طور پر چارلس اور اس کے بھائی فرلوندا سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کو شائندہ چراگاہوں اور جھیلوں والے ملک کا نام میگارستان رکھا جائے
جہاں اس کی زیر نگرانی ہنگری کے باشندوں کو حق خود ارادیت بخشا جائے۔ اس کام کے لیے ایک شخص موزوں اور موجود بھی تھا اور وہ زاپولیہ تھا، اور عوام اس کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ جرمن سفیروں کے جانے کے بعد سلطان نے ابراہیم سے کہا زاپولیہ کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، اسے خراج سے اس شرط سے مستثنی کر دیا جائے کہ وہ وقت ضرورت ترکی کی سلطنت کو لشکر مہیا کرے گا۔ سلطان نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ زاپولیہ کے کاسبوں سے کہہ دو کہ واپس جا کر اپنے آقا سے کہہ دیں کہ وہ دونوں کان بند کر کے آرام سے سو جائے۔ آسٹریا کا بادشاہ فرلندہ اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم نے جب یہی الفاظ زاپولیہ کے کاسبوں سے کہے تو قاصد بے انتہا خوش ہوئے، اور پھر ابراہیم نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔